يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہوا کہ آج اپنے ذکر کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہم سے راضی نہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر کی محفل میں وہی لوگ آتے ہیں جس کو اللہ پسند فرماتا ہے اور جس کو اللہ چاہتا ہے، ورنہ پورا وہ اللہ بھرا ہوا ہے. آوازیں بھی جا رہی ہوگی، سن کے ہوں گے لیکن نہیں آ رہے گھروں سے اتر کے. لیکن یہ کہ اللہ نے منتخب فرمایا ان بندوں کو جو اللہ کی رضا چاہتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جب سورج طلوع ہو تو نماز قائم رکھو. تب تک جب تک سورج غروب نہ ہو. نماز کا حکم اللہ نے بے شمار جگہ پر حکم دیا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کریم کا قرب عطا فرماتی ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پنجگانہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. لیکن ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جب ہم نماز کے لیے جائیں تو اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہوئے جائیں. اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. ناز کرو اپنی قسمت کہ کس نبی کی امت میں تم ہو. اس نبی کی امت میں کہ جس امت میں شامل ہونے کے لیے بڑے بڑے انبیاء نے خواہش کی. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا. اب اس نبیوں والا کام کرے گا کون؟ یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوا کہ وہ نبیوں کا کام کرے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ تم سب سے بہترین امت ہو. تم دنیا میں آئے نہیں، تمہیں دنیا میں بھیجا گیا. کس لیے؟ اچھے کام کی دعوت دینے کے لیے، اچھا کام کرنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے. آج اگر ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں، کیا ہم اس آیت کے مفہوم پر پورے اترتے ہیں؟ یقیناً نہیں. ہم صرف اپنی نماز سے واسطہ رکھا ہے. الحمدللہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں. یہاں بیٹھے میں سب کو دیکھتا ہوں مساجد میں کوئی ہے، ایک دو تو ہیں جو نہیں آتے نماز میں. قبر میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا. جو کچھ آپ دنیا میں کرو گے اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا. اچھا کام کرو گے، اچھا عمل، جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، جنت الفردوس ملے گی. اور برائی کرو گے تو اللہ نے دونوں راستے بتا دیے، ایک جہنم کا، ایک جنت کا. اب انتخاب ہم نے کرنا ہے
کہ ہم کون سے راستہ پر چلیں. یقیناً ایک طرف کھائی ہو، ایک طرف سیدھا راستہ ہو تو کھائی کی طرف کوئی بھی نہیں جائے گا. پتہ ہے کیا کہ کھائی کی طرف گیا تو گھوم گھوم کے نیچے گروں گا، ہو سکتا ہے جان چلی جائے یا ہاتھ میں ٹوٹ جائے، تو کھائی کی طرف کوئی نہیں جائے گا. تو اللہ نے یہ دو راستے ہم کو دے دیے، جنت کا اور یہ جہنم کا. اب ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ ہم کون سے راستے پر چلیں. ایک قرآن کریم کی اور آیت میں آپ کو سناتا ہوں. انما الاموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. ذرا توجہ دیجیے گا اس بات کے اوپر، بہت اہم بات ہے. وہ جو صاحب اولاد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے، اولاد نہیں ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے، مزاروں پہ جا کر دعائیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما. جب اولاد عطا اللہ فرما دیتا ہے تو پھر ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے اسے اسکول داخل کر دیا جاتا ہے. کون سی کلاس میں؟ پلے، یعنی کھیل کی کلاس. اس وقت مدرسے کا کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے. مشاہدہ کر لو، آپ دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو، ہو رہا ہے. فیسیں بھی بھاری بھاری بھر رہے ہیں، گاڑیاں بھی لے کے جا رہی ہیں، لے کے آ رہی ہیں، لیکن کبھی بھی بچے کو مدرسے میں نہیں ڈالیں گے، اور اگر ڈال بھی دیا تو کبھی اس کی خبر لینے نہیں کریں گے. اس آیت کا مفہوم یہی ہے، یاد رکھو ماں باپ سے سوال ہوگا کہ میں نے جو تجھے اولاد عطا کی تو نے اس کا کتنا خیال رکھا یا اس کی کیسی پرورش کی. بالکل دین سے غافل، کوڑے، نہ غسل کے فرائض کا پتہ، نہ وضو کا پتہ. آپ یقین کرو ایسے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں غسل جنابت کا نہیں پتہ، اپنے جسم کی پاکی ناپاکی کا نہیں پتہ. بہت بڑی خرابی سمجھ لو یا حماقت سمجھ لو کہ ہمیں اپنے پاکی ناپاکی کا علم نہیں. ہم نے ایک بزم بنائی ہے، جس بزم کا نام ہم نے رکھا ہے بزم جانثاران اہل بیت. اللہ کریم ہمیں اس نام پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جامع مسجد محمدی کلمہ کھانے والے میں ہر عشاء کی نماز کے بعد ہم 2 گھنٹے وہاں پر بیٹھتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں کہ کوئی آئے شرعی مسائل اس میں پوچھنے ہیں یا کچھ سیکھنا ہو وضو کے متعلق، غسل کے متعلق، نماز کے متعلق، ہم وہاں ہر وقت موجود ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس علماء کرام بھی موجود ہیں، ہمارے پاس حفاظ بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ناظران بھی موجود ہیں. تو آپ کو تھوڑی سی شرم کو مارنا ہے. دین سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. کل اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ جس سے وہ اپنی شریعت کو سمجھ سکے. آج والدین غور و فکر کریں کہ وہ اپنے بچوں کو کیسی تعلیم دے رہے ہیں. کیا دین سے وہ واقف ہے؟ دنیا کی تعلیم کوئی گناہ نہیں ہے. انگلش میڈیم میں جائیں یا کہیں بھی جائیں ان کا حق ہے، جا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے. ابھی اگر کسی کو بولنا یار جو نماز کی طرف بھیجا وقت بچہ ہے، یہی بچہ جب 4 سال کی عمر میں اسکول جاتا ہے پلے کلاس کے اندر. پلے کا مطلب کیا ہے؟ کھیل کود.
جب بچے کو آپ پیدائش کے بعد اسکول میں ڈالو کھیل شروع کرے گا تو ساری زندگی کھیلتا ہی رہے گا. تو بھائی دین کب سیکھے گا, قرآن کب سیکھے گا, نماز کب سیکھے گا؟ ورنہ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ 7 سال کی عمر کا بچہ ہو تو اسے مسجد کا راستہ دکھاؤ. ہم مسجد کا راستہ دکھا رہے ہیں, بچہ ہے. کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تو نے اتنی منتیں مرادیں مان کر مجھ سے اولاد طلب کی تو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی؟ پوچھے گا. کل ہم نے کامران بھائی کے گھر میں محفل کی تو میں نے ایک بات مانی دیا, ذکر کے مطابق اور مختلف جگہ پر اللہ کریم نے اپنے ذکر کا حکم عطا فرمایا, حکم کیا کہ میرا ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے کہ اے ایمان والو میرا ذکر کثرت سے کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. لیکن ہم کہیں بھی ذکر کی محفل کرنے جاتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین کی ڈیلی ہماری کہیں نہ کہیں محفل ہو رہی ہے. بہت سی ایسی محفلیں ہو رہی ہیں کہ جہاں ہمیں محفل ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا, دل کرتا بس ذکر کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر روحانیت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کل بھی میں نے آپ کو یہ سنائی تھی, میرے کبھی فرمایا جو آج کو نئے بندے بھی آئے ہیں, سرکار کا فرمان ہے ہر بندے بندے پہنچے. سرکار فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ذکر کی محفل ہو جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کا قافلہ لے کر اس محفل میں نازل ہوتے ہیں. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ امام الاولیاء کا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے کے باوجود ہمیں سمجھانے کے لیے یہ حدیث آئی ہے. ورنہ اللہ کیا تو کچھ نہیں, اللہ کو تو پتہ ہی کہاں گیا تھا, لیکن ہم کبھی بات پہنچانے کے لیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. اللہ پوچھتا ہے جبرائیل کہاں سے آ رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتا ہے یا اللہ ہمارے رئیس بھائی کے گھر میں میرے ذکر کی محفل تھی, بہت سارے بندے آئے ہوئے تھے, میں فرشتوں کی جماعت کو ذکر کی محفل میں لے کے گیا تھا. اللہ کریم پوچھتا ہے جبرائیل کو کیا مانگتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتا ہے یا اللہ جو بیمار تھے وہ شفا مانگتے تھے, جو بے روزگار تھے وہ رزق مانگتے تھے, جو بے اولاد تھے وہ اولاد مانگتے تھے, جو پریشان تھے وہ پریشانیوں سے نجات مانگتے تھے. اللہ کریم فرماتا ہے جبرائیل تو گواہ ہو جا کہ جو کچھ بھی وہ مانگ رہے تھے میں نے ان سب کو عطا کیا. سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام فرماتا ہے یا اللہ وہاں پہ ایک بندہ ویسے ہی آ گیا تھا, اس کو محفل میں آنے کی حاجت نہیں تھی, اس کو کسی بندے سے کام تھا تو وہ بندے کے چکر میں ادھر آیا. اللہ فرماتا ہے جبرائیل ان بندوں کے صدقے میں نے اس کو عطا کیا. ایسا عطا کرنے والا رب ہے ہمارا, اور ہم غافل بیٹھے ہیں. آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو, 2 آنسو آپ رکوع میں چلے جائیں, سجدے میں چلے جائیں, 2 آنسو آپ آنکھ سے نکالیں, اللہ کریم راضی ہو جائے گا. لیکن کوئی اللہ کو راضی کرنے والا ہو, آپ مشاہدہ کر لیں. میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ کا بھائی ناراض ہو جائے, آپ کی بہن ناراض ہو جائے, آپ کا باپ ناراض ہو جائے, اتنی جلدی نہیں مانے گا.
آپ ہاتھ میں جوڑے پاؤں بڑے لیکن وہ نہیں مانے گا. جابر تب تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. لیکن اللہ کریم اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے کہ آپ خالی نیت کر لیں نماز کی, کھڑے ہو جائیں تب ہوتا ہے چلے آ جاتا ہے تو معاف کیا. لیکن پھر بھی اتنے غافل ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی پرواہی نہیں. خدا را زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں. پتہ نہیں ہم ان کے بعد جائیں, موت آ جائے. موت کو تو کسی کو نہیں پتا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک سلام پھیرتا ہوں مجھے دوسری کا پتہ نہیں ہوتا کہ پھیرے گا بھی پھیرے گا, سانس نہ نکل جائے. ہم کہتے ہیں کل پڑھیں گے, پرسوں پڑھیں گے, جمعے سے شروع کروں گا. ابے جمعے تک گارنٹی ہے کہ دنیا رہے گا؟ نہ موت بیماری سے ہے نہ ایکسیڈنٹ سے. آپ مشاہدہ کر لو اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لوگ بچ جاتے ہیں لیکن چلتا پھرتا آدمی مر جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ دکھا رہا ہے لیکن ہم دیکھنے کے باوجود اندھے ہو جاتے ہیں. ایک اور قرآن کریم کی آیت سنا, سورہ بقرہ اللہ فرماتا ہے میں نے آنکھیں دی لیکن اندھا ہے, میں نے کان دیے بہرا ہے, میں نے زبان دی لیکن گنگا ہے. اللہ اتنا کریم ہے, خود ہی آپ کو سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب دے رہا ہے کہ دیکھو میرے بندو ایسے کرو, میرے نبی کے طریقے پر چلو تو میرے دوست بن جاؤ گے. نہ ہم نے صورتیں ایسی بنائی کوئی ہم کہہ رہے ہیں ہاں یار نبی کا غلام جا رہا ہے, مورے سب کی کمر میں لگی نہیں ہے نبی کے غلام نہیں, لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہے. ہم تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں کافروں کی شکل میں تو